بڑی خیر اور بڑی برکت ہے۔ اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں کو، اس کی محبتوں کو لیے ہوئے ہے۔ ایک سبحانک اللہم ہی کو دیکھ لیجئے جو سب سے پہلی دعا ہے، کہتے ہیں دعا ہے کتنے ہی فضائل پر حاوی ہے۔ سبحانک اللہم، یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے، ماضی میں بھی مستقبل میں بھی۔ اور وبحمدک، جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابل مدح اور تعریف امور ہیں وہ سب تیرے لیے ثابت ہیں اور تجھی کو زیبا ہیں۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتبارک اسمک، اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں سے دم کیوں کراتے ہیں؟ عام آدمی کہتا ہے امام صاحب، مولانا صاحب آپ دم کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہر دم اللہ کا نام لیتے ہیں ان کے دم میں بھی دم ہوتا ہے۔ تو حالانکہ اللہ کے نام میں خود برکت ہے، لیکن جب جس منہ سے بار بار اللہ کا نام نکلتا ہے وہ منہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ مسجد کیوں محترم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ اللہ والوں کا احترام بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو چیز بھی منسوب ہو جاتی ہے ہر چیز کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے اللہ کے نام پہ، تو پھر اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے۔ ہر جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے وہ اس چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ وتعالی جدک، ہم لوگ جلدی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تعالی جدو کا تعالی، تعالی کیا لفظ ہے؟ تعالی بلند و بالا۔ اگر تالا پڑھا تو یہ تالا پڑ جائے گا دل پہ ہی، اگر تالا پڑھا تو دل پہ تالا پڑ جائے۔ تالا جدو کا نہیں ہے، وتعالی جدو کا۔ ہمارے قاری صاحب کہتے تھے آ جب پڑھو الف تو پورا منہ کھولو، وتعالی جدو کا، اور پورے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام میں اکثر اللہ تعالیٰ شانہ اکابر لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا، شانہ اس کی شان بہت بلند ہے۔ وتعالی جدو کا، اور تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے بالا تر ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی۔ ولا الہ غیرک، بہت سے لوگ اس میں غیرک پڑھتے ہیں، غیرک جب ہے تو رک جانا چاہیے۔ ہمارے استاد نے فرمایا غیرک کیوں پڑھتے ہو بھائی، غیرک ہے جب ہے تو رک جاؤ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم، میرا عظمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بالکل پاک ہے، میرا رب عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ رکوع میں عظیم الشان ہے اور سجدے میں عالی شان ہے، اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بے چارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور اس کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرما برداری کا اقرار ہے۔ تو رکوع میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ میرا یہ گناہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تو بے شک بڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سر نگوں ہوں۔ اسی طرح سجدے میں سبحان ربی العالی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد رفعت اور بلندی کا اقرار ہے۔ بندہ اپنی پستی کی انتہا پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انتہائی پیارا ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں اپنا سر اور ناک رگڑ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہ ہوتا ہے، کیونکہ نماز تو ہے ہی معراج المومنین، اور سجدہ جو ہے وہ نماز کی بھی معراج ہے اور نماز کی بھی جان ہے۔ تو سجدے میں آدمی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سجدہ کیسا کرتے ہیں؟ بس فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جلدی جلدی پڑھ کے اٹھنا اور جانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سجدے کو سجدے کی طرح کرے،
ایک سجدہ بھی اگر ہو کیف احسانی کے ساتھ، زندگی بھر کی ریاضت کا اسے حاصل کہیں، ایک سجدہ بھی اگر ہو کیف احسانی کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صحیح سے اگر جو اللہ کے سامنے سجدہ کرے، کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہ پڑے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تعالیٰ اتنے بلند و بالا ہیں جو اس کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے جھکنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، تو ہر بلندی اس کے شایان شان ہے، اور اس بلندی کے ساتھ ہر برائی اور عیب سے پاکی کا اقرار ہے۔ سبحانہ، پاک ہے ربی، میرا پالنے والا اور میرا عالی شان مولا۔ اپنے سر کو اس کے سامنے ڈال دینا ہے جو سارے اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے، سارے اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے کسی نے کہا تھا ہماری بھی کیا نماز ہے حضرت، ہماری بھی کوئی نماز ہے کہ ہماری نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے؟ فرمایا اچھا تو ایک سجدہ ذرا مجھے کر دو، میں بیٹھا ہوں مجھے سجدہ کر دو۔ کہیں توبہ توبہ، سجدہ تو نہیں کر سکتے؟ تو جب سجدہ مخلوق کو نہیں کر سکتے، پتہ چلا سجدہ مسلمان صرف اللہ کو کرتا ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا، ہاتھ جوڑے گا سب کچھ کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا۔ تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ تو جسم کی جو سب سے اشرف چیز ہے سر، اور اس میں بھی چہرے پہ ناک، یعنی ناک رگڑوا دی، تو جب بندہ ناک رگڑتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب کا مقام ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کا قرب ملے۔ ہم لوگ عام طور پہ نمازی کیوں نماز پڑھتے ہیں کہ جہنم سے نجات مل جائے گی، بس کچھ برکت ہو جائے گی، حالانکہ اگر اللہ کی دوستی چاہیں، اعلیٰ مقام، حضرت مولانا شاہ الحق تھانوی صاحب نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں بیان فرما رہے تھے کہ آدمی کو اس رات میں کیا کچھ مانگنا چاہیے، ہدایت، اپنی اصلاح، ساری دنیا میں اسلام کا نفاذ، اللہ کی دوستی، یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لیجئے۔ لیکن جو کوئی شادی کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے دعا کر رہا ہے، فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ بادشاہ کسی کے گھر میں آ جائے اور کوئی خاص کام ایسا ہوتا ہے جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے، بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے پوچھا کیا چاہیے، اور اب وہ کہے کہ بھئی میرے یہاں کا گیس کی لائن نہیں آ رہی ہے بہت دنوں سے، آپ ذرا یہ صحیح کرا دیجئے، پانی بھی ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، سیوریج کا نظام بھی خراب ہے۔ تو بادشاہ کا یہ کام نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے، جو ہم صرف دنیا تھوڑی سی مانگتے ہیں، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ اگر ہم اللہ کی ولایت مانگیں اور جنت الفردوس مانگیں تو اللہ تعالیٰ یہ دینے کے لیے تیار ہے، اور ایسے مانگنے والوں سے، ایسے بلند حوصلہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا عمدہ چیز مانگ رہا ہے، یہ ساری کائنات سے ہٹ کر کائنات کے بنانے والے کو مانگ رہا ہے۔ حاجی صاحب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنا ہی شعر پڑھ رہے ہیں، کعبہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے شعر پڑھ رہے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، میں آپ سے آپ کی ذات کو مانگتا ہوں، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو نماز میں اول تو اللہ کے قرب کی نیت کریں، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگیں یا اللہ ہم نے نماز اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ ہمیں پیارے، اپنا پیارا بنا لیجئے، ہم آپ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، پھر انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس توفیق سے نوازیں گے۔ تو فرمایا جو اعضاء میں سب سے اشرف ہے سر، آدمی اس کو جھکاتا ہے، اس میں محبوب ترین چیزیں ہیں آنکھ، کان، ناک، زبان، گویا اس کا اقرار ہے کہ میری یہ سب اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرما دے اور رحم فرما دے۔ اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہونا ہوتا ہے کہ آدمی جب ہاتھ باندھتا ہے کس کے سامنے؟ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ باندھے۔ ہمارے حضرت والا بچے جب تلاوت کرتے ہیں فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں، حضرت والا منع فرماتے ہیں سامنے لوگ ہیں ہاتھ کیا باندھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت باندھو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو۔ لہذا بچوں کو سکھانا چاہیے کہ تلاوت کرتے فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سمجھتے یہ نماز کا حق
ہے، یہ تلاوت کا حق نہیں ہے۔ وہاں پہ آدمی ہاتھ کھول کے تلاوت کرے، مخلوق کے سامنے نہ ہاتھ باندھنا ہے نہ جھکنا ہے، جھکنا اور ہاتھ باندھنا صرف اللہ کا حق ہے۔ لہٰذا پہلے ہی ابتدا یہ ہے، ہاتھ باندھ کر بندہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اور اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکا دینے میں تھی۔ پہلے ہاتھ باندھا، پھر رکوع کیا، پھر سر اور ناک رگڑ دی، اس پر بھی ترقی اس کے سامنے ناک رگڑنے اور سر رکھ دینے میں ہے۔ اسی طرح پوری نماز کی حالت ہے، اور حق یہ ہے کہ یہی اصلی حیت نماز کی ہے، اور یہی ہے وہ نماز جو دین و دنیا کی فلاح و بہبود کا زینہ ہے۔ ہم جیسی پڑھتے ہیں بس یہ کام چل رہا ہے، جیسے لکھ رہے ہیں حضرت شیخ، اگر ایسا ہم نے پڑھ لیا تو بتائیے آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا؟ لیکن کاش کہ ہمیں یہ ذوق مل جائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ولایت مانگیں، اور اس طرح نماز پڑھیں، اور اس طرح اس کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کسی بھی حال میں ہے، کوئی گناہ گار سے گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ لہذا ہر آدمی اپنی اصلاح کے لیے بھی مانگے، اپنی ضرورتیں بھی مانگے۔ حدیث پاک میں ہے اور حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سارے انسان اور جنات سب مل کر مجھ سے مانگیں اور اپنی خواہش کے مطابق مانگیں اور میں سب کو دے دوں، تو بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ جتنی سوئی کوئی دریا میں ڈبوئے اس کے نوک میں پانی لگتا ہے، وہ پانی دریا اور سمندر سے کم ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے لا متناہی ہیں، لا محدود ہیں، اس میں کوئی کمی واقع نہیں آتی، لہذا مانگنا چاہیے۔ ہم اپنی بساط کو دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی بساط کے بجائے اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بلند و بالا ہیں، جو حاتم طائی کتنے پیدا کرتا ہے اور مار دیتا ہے، وہ خود کتنا سخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام